اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ چند دن پہلے دوستوں نے چند منٹ کے ایک ویڈیو ارسال کی تھی جس میں مفتی عبدالباقی صاحب محمد شیخ صاحب گفتگو کر رہے تھے۔ اس پر میں نے کچھ اپنا تبصرہ بھی کیا تھا۔ پھر دوستوں نے ایک دوسری ویڈیو بھیجی جو 3 گھنٹے پر مشتمل ہے اور جس میں طویل مکالمہ ہے۔ تو دوستوں کا اصرار تھا کہ آپ اس پر بھی اظہار خیال کریں۔ اس طویل گفتگو کو سننے کے بعد میں نے یہ مناسب سمجھا کہ جواب دینے کے بجائے اس کے اصل عوامل پر محرکات پر بیس کی جائے کہ محمد شیخ صاحب جیسے لوگ کیوں پیدا ہوتے ہیں اور کس غلط فہمی کی بنیاد پر یہ اس قسم کے نظریات کے حامل بن جاتے ہیں اور ان کے ساتھ گفتگو کرنے والے لوگ یا مقابلہ کرنے والے لوگ کیوں عاجز آتے ہیں۔ کسی چیز کی جزیات پر بحث کرنے کے بجائے اس کے اصل عوامل کو، بنیادوں کو ختم کرنا چاہیے۔ چنانچہ میں مناسب سمجھتا ہوں کہ ان بنیادی عناصر اور بنیادی عوامل کے بیان سے پہلے یہ عرض کرنا مناسب سمجھتا ہوں کہ ہر باطل قرآن سے استدلال کرتا ہے، اور پھر یہ جاننا بھی لازمی ہے کہ جو شخص بھی قرآن سے غلط استدلال کرتا ہے اس کا جواب بھی قرآن میں موجود ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے یہ لازمی ہے کہ جواب دینے والا قرآن کریم سے، علوم قرآن سے واقف ہو۔ یہ بات صحابہ اکرام کے زمانے کے ایک واقعہ سے واضح ہو جائے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب 6000 لوگ خوارج بنے اور انہوں نے قرآن سے استدلال کر کے حضرت علی سے خروج کیا، تو ان کو سمجھانے کے لیے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، رئیس المفسرین، ترجمان القرآن، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے حضرت علی سے اجازت چاہی کہ میں جا کے ان سے بات کرتا ہوں۔ حضرت علی نے منع کیا کہ میں ڈرتا ہوں، لیکن انہوں نے کہا نہیں۔ انہوں نے اپنا بہترین جوڑا پہنا، بہت خوبصورت جوڑا پہنا اور ان کے پاس گئے۔ جب ان کے پاس بات کرنے کے لیے گئے تو سب سے پہلے انہوں نے بات کرنے سے بھی انکار کیا اور اس بارے میں بھی انہوں نے قرآن سے استدلال کیا۔ کہنے لگے ہم آپ سے بات نہیں کرتے ہیں، نہیں سنتے ہیں، اس لیے کہ تم قریشی ہو، اور قریش کے بارے میں قرآن میں ہے کہ بل ہم قوم خصمون، یہ جگڑالو قوم ہے۔ حالانکہ یہ بھی بالکل غلط استدلال تھا، اس لیے کہ بل ہم قوم خصمون یہ مشرکین کے بارے میں ہے، اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما مسلمان تھے اور ان کو سمجھانے کے لیے تشریف لے گئے تھے، لیکن یہ بھی ان کا غلط استدلال تھا، لیکن قرآن سے تھا۔ پھر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے ان سے گفتگو کا آغاز یوں کیا کہ تمہاری کیا اشکالات ہے، مسئلہ کیا ہے؟ کیونکہ ان میں سے کچھ لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ ان کی بات سننی چاہیے، ہم سن لیتے ہیں، سننے میں کیا حرج ہے۔ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے جب ان سے پوچھا تو انہوں نے 3 باتیں ذکر کی اور تینوں کے بارے میں وہ قرآن سے استدلال کر رہے تھے، اور ایک ان میں سے یہ بات تھی کہ حضرت علی نے رجال کو، مخلوق کو حکم بنایا، اور مخلوق کو حکم بنانا قرآن کے خلاف ہے، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں ان الحکم الا للہ۔ سورہ انعام کے آیت سے انہوں نے استدلال کیا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے ان کو قرآن کریم ہی سے اس کا جواب دیا اور ان کو سمجھایا اور فرمایا دیکھو تمہاری یہ بات غلط ہے، اس لیے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے خود مخلوق کو حکم بنانے کا حکم دیا ہے،
یہ شرک نہیں ہے اور یہ غلط بات نہیں ہے۔ سورہ نساء میں اللہ فرماتے ہیں کہ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا۔ اگر زوجین میں اختلاف ہو، تمہیں خوف و اختلاف بڑھنے کا، تو ایک حکم شوہر کی طرف سے مقرر کرو اور ایک عورت کی طرف سے مقرر کرو، اور وہ دونوں آپس میں پھر مشورہ کر کے ان کے درمیان مصالحت کر لے۔ اس طرح محرم کوئی شکار قتل کرتا ہے تو اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یحکم بہ ذوی عدل منکم، تو چند دراہم جو ایک خرگوش کی قیمت ہے ربع دینار، اس میں جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ 2 آدمیوں کو حکم مقرر کرو، تو یہ مسئلہ تو اس سے زیادہ حساس ہے۔ چنانچہ اس کا اثر یہ ہوا کہ 6000 میں سے 2000 لوگوں نے توبہ کی اور وہ رائے راست پر آ گئے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے اس مناظرے سے کئی باتیں معلوم ہوتی ہے اور کئی فوائد اس کے اندر موجود ہے۔ سب سے پہلے بات تو یہ معلوم ہوتی ہے کہ اہل حق اور اہل علم کو اس بات کا حرص ہونا چاہیے کہ وہ جا کے اہل باطل اور رائے حق سے ہٹے ہوئے لوگوں کے ساتھ مناقشہ کرے، مناظرہ کرے، اور ان کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ یہ لوگ رائے راست پر آ جائے۔ جیسے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کو اس بات کا حرص تھا، وہ تشریف لے گئے اور ان نے مناقشہ کیا، قرآن ہی سے ان پر الزام کیا، تو اس کا فائدہ بھی ہوا کہ 2000 لوگ توبہ طائب ہو گئے۔ دوسری بات اس سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ اہل بدعت، اہل کفر، اہل انحراف یہ ہمیشہ قرآن اور سنت کی نصوص سے استدلال کرتے ہیں، لیکن اس کا جواب بھی قرآن میں موجود ہوتا ہے، یا تو اسی جگہ میں موجود ہوتا ہے جہاں سے وہ استدلال کرتے ہیں، یا قرآن میں دوسرے مقامات پر موجود ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے لازمی ہے کہ قرآن کا فہم رکھنے والا ہو۔ تیسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ علماء کو چاہیے کہ وہ اہل باطل کی شبہات کو کمزور سمجھ کر نظر انداز نہ کرے کہ یہ تو معمولی شبہات ہے، یا یہ فضول لوگ ہیں اور ہم اہم کام میں لگے ہوئے ہیں، لہذا کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم ان کو جواب دیں۔ یہ بات انبیاء علیہ السلام کے طرز عمل کی بھی خلاف ہے اور صحابہ اکرام کی بھی۔ ہاں ٹھیک ہے، جو فروعی مسائل ہے اس میں بالکل علماء کو نہیں الجھنا چاہیے، اس کی ضرورت بھی نہیں ہے، اور وہ کوئی ایسے اختلاف بھی نہیں ہے، لیکن باطل کے ساتھ اختلاف، اصول کے اختلاف، بڑے علماء اس کو نظر انداز کر کے کہ یہ کمزور شبہات ہے، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کا جواب نہیں دیتے ہیں، تو اس سے عوام الناس متاثر ہو جاتے ہیں، دوسرے لوگ طلبہ بھی متاثر ہو جاتے ہیں، کمزور علم والے لوگ متاثر ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا علماء کو چاہیے کہ ان جیسے شبہات کو کمزور سمجھ کر نظر انداز نہ کرے، اس کا جواب دے۔ ابراہیم علیہ السلام نے شبہات کے جوابات دیے، اور دیکھو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ تو رقیق و باریک شبہات ہے، کمزور، مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں جا کے ان سے بات کروں، یہ نہیں فرمایا۔ اس طرح یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ امت کو علماء ربانین کی کتنی ضرورت ہے، راسخین متمکنین علماء کی کتنی ضرورت ہے کہ وہ اہل باطل کی شبہات کا جواب دے سکے، اور اہل علم کو بھی چاہیے کہ وہ مضبوط علم حاصل کرے، راسخ علم حاصل کرے، تاکہ وہ باطل کے جواب دے سکے۔ اب میں اصل بات کی طرف آتا ہوں کہ محمد شیخ جیسے لوگ، اور ہم خیرخواہی کے طور پر یہ کہتے ہیں، جیسے کہ خوارج میں بعض لوگ اچھے تھے، انہوں نے کہا عبداللہ ابن عباس کی بات ہم سن لیتے ہیں، اور انہیں سن بھی لی اور 2000 رائے راست پر بھی آ گئے۔ تو اس طرح میں بھی اس ارادے سے عرض کرتا ہوں کہ ان جیسے لوگ کن غلط فہمیوں کی وجہ سے
غلط نظریہ کے حامل بن جاتے ہیں اور جو لوگ ان کو جواب دیتے ہیں وہ کیوں عاجز آتے ہیں؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ علوم قرآنی کے اندر کمزور ہوتے ہیں، علوم قرآنی کے اندر یہ کمزور ہوتے ہیں، اس بنیاد پر یہ غلط فہمی کے شکار ہو جاتے ہیں۔ علوم قرآنی میں ایک علم ہے، اس کا نام ہے الوجوہ والنظائر۔ ان حضرات کی طویل مکالمہ سے جو میں نے سمجھا، اصل جو سبب ہے وہ یہ ہے کہ الوجوہ والنظائر سے یہ ناواقف ہے۔ الوجوہ والنظائر کا تعارف یہ ہے کہ الوجوہ وجہ کی جمع ہے اور النظائر نظیر کی جمع ہے۔ نظیر کا معنی ہوتا ہے مثل، یعنی قرآن کریم میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، وہ دوسری جگہ بھی وہی لفظ استعمال ہوتا ہے، تو یہ ایک لفظ دوسرے لفظ کی نظیر ہے۔ جیسے امت کا لفظ ایک جگہ استعمال ہوا ہے، دوسری جگہ بھی استعمال ہوا ہے، تو یہ ایک لفظ دوسری لفظ کی نظیر ہے۔ تلک امت قد خلت، یا بھی امت کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ، یا بھی امت کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ وذکر بعد امۃ، یا بھی امت کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ تو یہ ایک لفظ دوسری لفظ کی نظیر ہے، لیکن ایک جگہ جو معنی ہے دوسری جگہ وہ معنی نہیں ہے، تو معنی کے اندر اختلاف، لفظ ایک جیسے، تو وجوہ کا تعلق معنی کے ساتھ ہے اور نظائر کا تعلق یہ الفاظ کے ساتھ ہے۔ تو جو شخص اس سے ناواقف ہوتا ہے تو وہ ایک معنی سمجھتا ہے، وہ ہر جگہ لگتا نہیں ہے، لہذا وہ پریشان ہو جاتا ہے اور غلط فہمی کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہ قرآن کریم کے اعجاز ہے، یہ صرف قرآن میں ہوتا ہے کہ ایک لفظ کو کئی معنوں میں قرآن استعمال کرتا ہے۔ اسی طرح قرآن کریم یہ کلمۃ الواحدہ، ایک کلمے کی طرح ہوتا ہے، ایک کلمے کی طرح، یعنی اس کو ایک دوسرے سے کاٹا نہیں جا سکتا ہے۔ قرآن کریم ایک جگہ اجمال ذکر کرتا ہے، دوسری جگہ اس کی تفصیل ذکر کرتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں تفسیر القرآن بالقرآن۔ تفسیر القرآن بالقرآن ایک تو اجتہادی ہے، ایک قطعی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ آیت اس آیت کی تفسیر ہے، جیسے ان الشرک لظلم عظیم، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون۔ تو ظلم کی تفسیر کی شرک سے، ان الشرک لظلم عظیم۔ اور ایک ہے اجتہادی کہ ہم اور آپ سوچیں گے تو قرآن کریم کی ایک آیت کی تفسیر ہمیں دوسری جگہ ملے گی۔ یہ قصص کے اندر بھی ہوتا ہے، ایک قصہ دوسری قصے کی نظیر ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر قرآن کریم ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ذکر کرتا ہے، لوط علیہ السلام کا، ابراہیم علیہ السلام کا، سورۃ ہود کے اندر بھی اور سورۃ حجر کے اندر بھی، سورۃ زاریات کے اندر بھی۔ اب سورۃ ہود والے قصے کو اگر کوئی مطالعہ کرتا ہے اور سورۃ حجر میں اس کو نہیں دیکھتا ہے اور سورۃ زاریات میں نہیں دیکھتا ہے تو وہ غلط فہمی کا شکار ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر سورۃ حجر، سورۃ ہود میں کہ ابراہیم علیہ السلام کے مہمان آئے، وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا سَلَامًا، سلام کیا فرشتوں نے، قال سلام فما لبث ان جاء بعجل حنیذ، مہمانوں کے لیے انہوں نے بچڑا بنا ہوا لے کر آئے۔ یہاں پر ہے بعجل حنیذ، زاریات میں سمین کا لفظ ہے، موٹا، یا حنیذ بنا ہوا، اور وہاں پر ہے موٹا ہے، وہاں بنے ہوئے کا لفظ نہیں ہے۔ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة، ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ کھانے کی طرف نہیں بڑھ رہے تو ان کو ناشنا سمجھا اور ان سے خوف محسوس کیا۔ تو دیکھو پہلے اس قصے میں یا سمین کا لفظ نہیں ہے، وہاں حنیذ کا لفظ نہیں ہے، تو یہاں تم یہ کہو گے کہ بنا ہوا موٹا بچڑا لے کر آئے، وہ بن کر لے کر آئے، اور وہاں پر موٹے کے ساتھ حنیذ لگاؤ گے کہ وہ بچڑا بنا ہوا بھی تھا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھ رہے تو خوف محسوس کیا دل میں، فرشتوں نے کہا لا تخف، مت ڈرو، انا ارسلنا الی قوم لوط،
ابراہیم علیہ السلام نے خوف محسوس کیا دل میں، زبان سے کچھ نہیں کہا، فرشتے سمجھ گئے، تو فرشتے بھی دل کا حال جانتے ہیں کیا؟ اب یہ اشکال رفع ہوگا سورۃ حجر سے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا انا منکم وجلون، ہم آپ سے ڈرتے ہیں، اظہار کیا کہ ہم آپ سے ڈرتے ہیں۔ قالوا لا توجل، انہوں نے کہا مت ڈرو۔ فرشتوں نے کہا، وہاں پر ہے کہ فرشتوں نے کہا سلام، ابراہیم علیہ السلام نے کہا انا منکم وجلون، ہم ڈر رہے ہیں۔ تو یہ کیسی بات ہوئی؟ فرشتے ایک آدمی آ کے کہتے ہیں السلام علیکم، آپ کہتے ہیں کہ میں آپ سے ڈرتا ہوں۔ تو وہ سورۃ ہود سے اور سورۃ ذاریات سے آپ کو معلوم ہوگا قال سلام قوم منکرون، سلام کا جواب دیا، پھر دل میں کہا ناشنا لوگ معلوم ہوتے ہیں۔ اس طرح بہت سارے۔ اب وجوہ والنظائر کی مثال میں پیش کرتا ہوں۔ مثال کے طور پر ان دونوں حضرات کی گفتگو میں کتاب کے بارے میں بات ہو رہی تھی کہ کتاب کس کو کہتے ہیں۔ میں ان کے علم میں یہ بات لانا چاہتا ہوں کہ دیکھو، کتاب کا لفظ قرآن کریم میں یہ مادہ کتابہ کتاب، اور یہ مادہ قرآن کریم میں 319 مرتبہ استعمال ہوا ہے، اور اس کے مختلف معنی ہیں۔ مختلف معنی جب آپ کو معلوم نہیں ہے تو ظاہر بات ہے کہ جہاں کتاب کا معنی اعمال نامہ ہوتا ہے، آپ وہاں کچھ اور معنی کر رہے ہیں۔ محمد شیخ صاحب کہتے ہیں وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ، لیکن اس کو یہ آیت معلوم نہیں ہے لا یغادر ما لهذا الكتاب لا یغادر صغیرة ولا کبیرة الا احصاها۔ کتاب بمانے اعمال نامہ بھی ہوتا ہے، فاما من اوتی کتابہ، کتاب بمانے کتابت کے ہوتا ہے، وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ کتابہ۔ کتاب بمانے کتابت، کتاب بمانے فرض کے ہوتا ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ کتاب بمانے حجت کی بھی ہوتا ہے، فأتوا بکتابکم ان کنتم صادقین، اپنی دلیل لے کر آؤ۔ کتاب بمانے اجل مقرر، مقرر نیٹی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، وما اہلکنا من قریۃ الا ولہا کتاب معلوم۔ کتاب غلام کو مکاتب بنانے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، والذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم فکاتبوہم۔ فرشتے جو اعمال نامے لکھتے ہیں وہ قیامت کے دن تقسیم کیے جائیں گے، اس کو بھی کتاب کہتے ہیں۔ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، لوح محفوظ کو بھی کتاب کہتے ہیں۔ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ، حکم شرعی کو بھی کتاب کہتے ہیں۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ، جو خط کسی کی طرف بھیجا گیا ہو اس کو یہ مکتوب کتاب کہتے ہیں۔ انی القی الی کتاب کریم، رزق اور عمر کو بھی کہتے ہیں۔ اولئک ینالہم نصیبہم من الکتاب۔ اب محمد شیخ صاحب کو ایک ہی معنی آتا ہے، وہ ہر جگہ لگتا نہیں ہے۔ مقرر عدت کو بھی کتاب کہتے ہیں۔ ولا تعزموا عقدۃ النکاح حتی یبلغ الکتاب اجلہ، کتاب بمانی تورات، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتاب، کتاب بمانی انجیل، قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتاب، کتاب بمانی قرآن، وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَک، کتاب بمانی ثبتا اور رسخ کے آتے ہیں۔ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ، ایمان راسخ ہو گیا ان کے دلوں میں۔ کتاب بمانی فرض و واجب کی بھی آتے ہیں، كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ، اور کتاب بمانے احل کی بھی آتے ہیں، وابتغوا ما كتب اللہ لکم۔ اس طرح ضلالت کا لفظ ہے، قرآن کریم میں
مختلف معنوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو اگر کسی کو ایک معنی معلوم ہو اور وہ دوسرے اس کے وجوہ سے ناواقف ہو تو وہ ہر جگہ وہ معنی کرتا ہے، وہ لگتا نہیں ہے. یہ سب نتیجہ ہے علوم قرآنی سے ناواقف ہونے کا. اور ایک المیہ یہ بھی ہے کہ ہم لوگ قرآن کریم کو مظلوم صحیفے کی طرح عدم اعتنا کا شکار بناتے ہیں، اس کی طرف توجہ نہیں کرتے ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے جبکہ آج کل باطل ہر استدلال قرآن سے کرتا ہے یا پھر حدیث سے کرتا ہے، اور جدید فضلاء و فاضلین وہ اس کے اندر کمزور ہوتے ہیں، لہذا وہ اس کے جواب نہیں دے سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن کریم صحیح سمجھنے اور اس کے علوم میں محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اہل مدارس کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ وہ قرآن کریم کو اولی حیثیت دے اور قرآن کریم کی ماہرین پیدا کرے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.